اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک نفس کو قتل کر دیا، پھر اس کے بارے میں ایک دوسرے پر الزام بازی کی، حالانکہ اللہ وہ سب کچھ ظاہر کرنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ تو ہم نے کہا اس کو اس کے ایک جز سے مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، بس وہ پتھروں کی مانند ہو گئے یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ اور پتھروں میں یقیناً بعد ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، بعد پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے، اور ان میں سے بعد ایسے بھی ہوتے ہیں جو خوف خدا سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ کیا تم لوگ یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری بات مان لیں گے؟ اور حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے کلام کو سنتا رہا ہے اور اس کو سمجھ چکنے کے بعد اس کی تحریف کرتا رہا ہے، اور وہ جانتے ہیں۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم نے آیت نمبر 72 سے لے کر 75 تک، یعنی 72 سے 75 تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور ہم نے ترجمہ بھی اس کا پڑھا ہے۔ اس میں جو چند مسائل ہیں وہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں، لیکن کل جو ہم نے پڑھا تھا میں چاہتا ہوں کہ اس کا ایک جائزہ ہم لے لیں تاکہ جو سبق اس کے اندر موجود ہے وہ ہم ایک دفعہ پھر اس کو دہرا لیتے ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مذاق کے انداز میں کہا کہ بھئی کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ اپنے رب سے پوچھ کر بتاؤ کہ بھئی وہ گائے کیسی ہو، تو جواب یہ آیا کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو، اس کے درمیان ہو۔ پھر دوسرا سوال یہ کیا کہ پھر ذرا اپنے رب سے یہ پوچھ کر بھی بتاؤ کہ اس کا رنگ کیسا ہو، تو رنگ کے بارے میں پھر بتایا گیا کہ وہ سنہری ہو، شوخ رنگ، دیکھنے والوں کو وہ پسند آئے۔ پھر کہا کہ بھئی اب تو معاملہ یہ ہے کہ سب کچھ ہم پر ایک جیسا ہو گیا ہے، تو اب تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسی گائے ہم، تو ذرا جا کر اللہ سے یہ بھی پوچھو، دعا کرو کہ انشاءاللہ ہم پھر نتیجے تک پہنچ جائیں گے، کوئی بات ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ اور یہ الجھاؤ کیوں پیدا ہوا؟ مسلسل سوالات سے، اور جواب جو دیے گئے پھر اس کے پر عمل نہیں کرنا، پھر ایک اور سوال کر دینا۔
پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو گائے ہم ذبح کرنا چاہتے ہیں تو اب بتائیے کہ یہ کیسی ہو؟ تو پھر کہا کہ بھئی یہ ایسی گائے ہو کہ جو کام میں نہ لگائی گئی ہو، زمین پھاڑتی ہو اور نہ کھیت کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو بتایا اور آخر میں پھر وہ گائے کو ذبح کرنے پر تیار ہوئے، لیکن اللہ یہ فرماتا ہے کہ بھئی وہ یہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک لفظ ہے حق، اس کے بارے میں آپ لوگ بھی ضرور متجسس ہوں گے کہ یہ لفظ حق جو استعمال ہم کرتے ہیں، یہ قرآن مجید کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ لفظ کیا ہے، یعنی ہم کس طرح اس کو بیان کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو آئیے مختصر ذرا اس پر بات کرتے ہیں، پھر ہم اپنے اگلے سبق کی طرف ہم جائیں گے۔ پہلی بات یہ کہ وہ چیز جس کا واقع ہونا یقینی اور قطعی ہو کہ اس نے واقع ہونا ہے تو اس کو حق کہتے ہیں، اور قیامت کو اس لیے حق کہا جاتا ہے، یعنی اسی معنی میں، کیونکہ قیامت یقینی ہے، قطعی ہے اور اس نے واقع ہونا ہے تو لہٰذا وہ حق ہے۔ وہ چیز جو اخلاقی حیثیت سے واجب ہوتی ہے تو اسے بھی قرآن مجید حق کہتا ہے، جیسے عدل ہے، اعدلو، عدل کرو، تو یہ کیا ہے؟ جو اخلاقی حیثیت سے لازم ہو جاتی ہے، کمپلسری ہوتی ہے، تو اس کو بھی قرآن پاک حق کہتا ہے۔ اور اسی طرح وہ چیز کہ جو جھگڑے اور اختلاف کے درمیان قول فیصل کی حیثیت رکھتی ہو، یعنی فیصلہ کن بات کی جو چیز حیثیت رکھتی ہو، قرآن اس کو بھی حق کہتا ہے۔ اس لیے جو قرآن ہے خود اس پہلو سے قرآن کو بھی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق فرمایا ہے۔ اسی طرح غایت اور مقصد جو ہوتا ہے اس کے مفہوم کے لیے بھی یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، یعنی آسمان و زمین کی جو تخلیق ہے اس معنی میں اس کو حق کہا گیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو بھی مقصد پیدا کیا، بلکہ اللہ نے اس کائنات میں جو چیز بھی پیدا کی ہے وہ چیز حق ہے، بے مقصد نہیں۔ یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ کہ کبھی نہیں۔ انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اس کائنات کی ہر چیز کا ایک مقصد ہے، تو لہٰذا مقصد اور غایت کے مفہوم میں حق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور جو چیز اپنے ظہور کے لحاظ سے بالکل واضح ہو اور بین ہو اسے بھی قرآن پاک حق کہتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر جو حق کہا گیا وہ حق یہی ہے۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہا کہ اب آپ لائے ہو حق، یعنی اب جو بات واضح اب ہوئی ہے ہم پر، بین اب ہوئی ہے۔ تو خیر وہ بات تو پہلے بھی واضح ہی تھی، لیکن پیغمبر کے ساتھ اس طرح کلام اور اس طرح خطاب اور گفتگو کرنا یہ سرکشی کی علامت ہے، یہ ایک بدباطنی کی علامت ہے، برے کردار کی علامت ہے کہ اللہ کا پیغمبر اللہ کی وحی لاتا ہے تو اس وحی پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے، فرض ہے۔ جو اللہ نے اس میں پیغام دیا، جو حکم دیا، جس سے منع کیا، لیکن آخر میں جا کر اس کے لیے تیار ہوئے، حالانکہ وہ بات تو بالکل شروع سے ہی واضح تھی، لیکن جو کنفیوزڈ ہوتی ہے وہ امت ہوتی ہے۔ پیغمبر کی ہر بات بالکل واضح ہوتی ہے، قرآن کی ہر بات بالکل واضح ہے۔ اب اس کے بعد آئیے کہ یہاں پر جو یہ بیان ہوا کہ تم نے ایک نفس کو قتل کیا، اب ایک آیت کے اندر، دو آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کے یہود میں مشہور و معروف تھا، قرآن پاک نے اس کو بیان نہیں کیا۔ یعنی اگر یہ واقعہ کچھ ایسا ہوتا کہ جو معروف نہ ہوتا، مشہور نہ ہوتا، اس کو اس وقت کے لوگ نہ جانتے ہوتے تو پھر قرآن تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کر دیتا۔ تو یہاں جو اختصار اختیار کیا گیا، اجمال اختیار کیا گیا، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ معلوم تھا، یعنی ان کو پتہ تھا، اس لیے
2 آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ جو تم چھپاتے ہو اللہ اس کو کھولنے والا ہے، اس کو نکالنے والا ہے۔ تو تم اپنے جیسے لوگوں پر تو کسی بات کو چھپا سکتے ہو، پوشیدہ رکھ سکتے ہو، مخفی رکھ سکتے ہو، لیکن خدا سے کوئی بات بھی پوشیدہ تم نہیں رکھ سکتے۔ اب یہ جو پہلے ہم نے واقعہ پڑھا وہ اور یہ، اب اس کی جو صورت بنتی ہے کہ یہ ایک واقعہ ہے گائے کے ذبح کرنے کا، اور پھر اس کے بعد جو آیت نمبر 72 اور 73 میں جو واقعہ بیان کیا گیا وہ یہ ایک ہی واقعہ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا کہ اس کا جو گائے ہے اس کا ایک حصہ تم مارو اس کو۔ اب ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس سے جو مراد ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو گائے ہے اس کا ٹکڑا، وہ جو مردہ شخص ہے جس کو قتل کیا گیا اس کو مارا تو وہ زندہ ہو گیا۔ یہ بھی ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کو اختیار اور قدرت حاصل ہے، لیکن ایک جو مسئلہ جو ہمیں بائبل سے بھی معلوم ہوتا ہے وہ قسامہ کا بھی ایک مسئلہ ہے۔ یعنی آج کی فقہی کتب میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں لیکن ایک وقفے کے بعد۔ وقفہ سے پہلے ہم قسامہ پہ بات کر رہے تھے، اور قسامہ یعنی قسم، یہ اگر کوئی شخص قتل ہو جاتا ہے کسی خاص ایریا میں، اس وقت تو قبائل ہوتے تھے، قبیلے ہوتے تھے، تو اگر کسی قبیلے کے قریب اگر کسی شخص کا قتل ہو جاتا تھا تو پھر جو قبیلہ خیال کیا جاتا تھا یا جس پہ شبہ ہوتا تھا، جس پہ شک ہوتا تھا، ان کے افراد کو بلایا جاتا تھا، اور پھر اس معاملے کو اس طرح حل کیا جاتا تھا کہ وہ رسا بھی ہوتے تھے اور اس قبیلے کے لوگ بھی ہوتے تھے۔ پھر وہ اگر جو وہ رسا ہیں وہ قسمیں کھاتے تھے، اور اس کے مقابل جو وہ قسمیں کھائیں، نئی قسمیں کھاتے، وہ پھر ذمہ دار ان کو ٹھہرا دیا جاتا تھا، اور وہ دیت پھر ان سے وصول کی جاتی تھی۔ یہ فقہی کتابوں میں بھی اس مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو بعد مفسرین نے اس سے وہ قسامہ مراد لیا ہے، یہ مسئلہ کہ بھئی یہ جو شخص قتل ہوا یہ نامعلوم قتل تھا، اس کا قاتل کون ہے یہ نہیں پتہ چلا، تو لہٰذا قسامہ کے ذریعے سے اس کے جو قاتل تھے، وہ جو قاتل جس قبیلے سے اور خاندان سے تعلق رکھتا تھا، تو اس شبہ کی بنیاد پر پھر ان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور ان سے پھر دیت لی گئی۔ یہ بات بھی بعد مفسرین نے بیان کی ہے، لیکن اکثر طور پر جو رائے اختیار کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ گائے کا جو ٹکڑا ہے وہ مقتول کو لگایا گیا، اور اس کے بعد وہ مقتول زندہ ہوا اور اس نے نشاندہی کر دی اپنے قاتل کی کہ میرا قاتل کون ہے۔ بہرحال اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان اور پتھر، انسانوں کے بارے میں یہ ہے کہ انسان کو ارادہ ہے، اختیار حاصل ہے، اور انسان جو بھی کرتا ہے اپنی خواہش سے یا اپنے ارادے سے کرتا ہے۔ تو اگر وہ برے راستے کو اختیار کرتا ہے، غلط راستے کو اختیار کرتا ہے، تو پھر اس کی جو پستی ہوتی ہے اور جو اس کا زوال ہوتا ہے وہ اس لیے بہت زیادہ گھناؤنا اور مکروہ ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس اختیار بھی ہے، اس کے پاس ارادہ بھی ہے، وہ نیکی کے راستے پر بھی چل سکتا تھا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب پتھر کی بات کی جاتی ہے تو وہ تو ہے ہی سخت، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پتھر کی اس سختی کے باوجود بھی یہ بتاتا ہے کہ اس میں یہ خوبی بھی ہوتی ہے کہ اس میں سے چشمے بھی پھوٹ پڑتے ہیں۔ لیکن ایسا شخص کہ جو بدباطن ہوتا ہے، برا شخص ہوتا ہے، یا سرکشی اختیار کرتا ہے، جان بوجھ کر غلط راستوں کو اختیار کرتا ہے، تو اس کے بارے میں کہا کہ بھئی وہ تو اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ اب دیکھیے یہ فرمایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، یعنی اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے،
تو وہ کیسے ہوئے؟ فہی کالحجارہ، تو وہ پتھروں جیسے ہو گئے، او اشد قسوہ، یا فرمایا کہ وہ اس سے بھی سخت ہو گئے۔ اور یہ بھی بیان کیا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں آبشاریں اور آپ چشمے دیکھتے ہیں، پتھروں سے ہی وہ نکل کر آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ بعد پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس سے آگے فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعد ایسے بھی ہوتے ہیں جو خوف خدا سے گر پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ لا يفقهون تسبیحہم، کہ یہ لوگ ان کی تسبیح کو نہیں جانتے، یا لا تفقهون تسبیحہم، کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں جانتے۔ یعنی اس کائنات میں چرند پرند اللہ کی ساری مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو تسبیح کو ہم نہیں جانتے۔ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پتھروں کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ وہ خوف خدا سے گر پڑتے ہیں، یہ ہم نہیں جان سکتے، اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی ہر مخلوق کا ایک تعلق اپنے خالق، اپنے رب کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ کائنات طوعاً او کرہاً اللہ کی اطاعت کرتی ہے، اللہ کی فرمانبرداری کرتی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اب اس کی کیفیت، اس کا عالم کیا ہے، اس سے ہمیں کوئی واقفیت نہیں ہے، لیکن کائنات ساری خدا کے ہی حکم کی پابند ہے، خدا کے قوانین کی جو اس نے بنائے اس کی پابند ہے۔ ہاں انسان جو ہے اس کو اللہ نے ارادہ اور اختیار دیا ہے، تو اس کی صورت بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا جب پتھروں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی خشیت سے وہ گر پڑتے ہیں، تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کی خشیت اور ان کا گرنا اور مخلوق کی تسبیح، ان کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کا جو قانون ہے اس کائنات میں جو چل رہا ہے، خدا کے قوانین یا قوانین قدرت جن کو کہا جاتا ہے، اس کی پابندی سب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی آپ سورج کو دیکھ لیجئے، آپ چاند کو دیکھ لیجئے، اپنے وقت پر طلوع ہوتے ہیں، اپنے وقت پر غروب سورج ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پورا نظام ہے کہ رات اور دن اپنے حساب سے آتے اور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر اسی بات کو بیان کیا گیا، اور اب یہ دیکھیے کہ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 75 میں اب پھر بات ان لوگوں کی طرف واپس لائی گئی کہ جو ہٹ دھرم لوگ ہیں، ضدی لوگ ہیں، سرکش لوگ ہیں، اللہ نے ان کو کتاب بھی دی، تورات ان پر اتاری گئی، لیکن انہوں نے تورات میں بھی تحریف کر دی، اس کو بھی بدل دیا، اور اپنی خواہش اور اپنے مفاد کے مطابق جو ان سے ہو سکا انہوں نے وہ کیا۔ تو لہٰذا یہاں پر ایمان والوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تم لوگ یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری بات مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے؟ نہیں، یہ ایمان والے یعنی جن کے دل میں یہ خیال تھا کہ شاید یہ لوگ آ جائیں یا تعلق دوستی کی بنیاد پر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان میں سے ایک گروہ تو ایسا ہے کہ اللہ کے کلام کو سنتا رہا ہے، وہ تورات کو بھی سنا ہے، انجیل کو بھی سنا ہے، لیکن حالت ان کی یہ ہے کہ اور سمجھ جانے کے بعد بھی پھر اس میں تحریف کر دی ہے۔ اب یہ تحریف کیا ہے، اس پر ہم کل ذرا تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ تحریف کن معانی میں اور مفاہیم میں اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ وہ تحریف کی انہوں نے کب کی، فرمایا ما عقلوہ، سمجھ چکنے کے بعد بھی، من بعد ما عقلوہ، سمجھ گئے تھے لیکن پھر تحریف کر دی۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ بہت ہی اہم یہ الفاظ ہیں اس حوالے سے، یعنی ایک ہوتا ہے کہ انسان کا رویہ ہوتا ہے ناسمجھی میں، کم عملی میں، کم علمی میں، کم عقلی میں، وہ پھر بھی قابل معافی ہے، لیکن
یہ جو رویہ ہے یہ تو قابل گرفت ہے کہ سمجھتے بھی ہیں اور ان کو اس بات کا علم بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے خود مدینہ والے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ وہ ہمیں آپ کی آمد کے بارے میں بتاتے تھے، اور جو مدینہ کے لوگ انصار جن کو ہم کہتے ہیں، وہ جب ایمان کے لیے گئے تھے تو ان میں سے بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جو ہمیں یہود پہلے بتاتے رہے، اور اس لیے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان قبول کیا، اور اس سوچ سے بھی قبول کیا کہ ہم اس میں سبقت لے جائیں، یعنی جو بتانے والے تھے وہ پیچھے رہ گئے اور جنہیں بتایا گیا وہ آگے دوڑ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ اصل میں وہ سمجھ چکنے کی بات ہے۔ اور پھر آخر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ دو طبقے موجود ہوتے ہیں، یعنی جو قوم یہود میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں اور آگے ہم اس کا ذکر بھی کریں گے۔ ایک طبقہ بالکل کم فہم کم علم ہوتا ہے، عوام کا طبقہ، وہ جادو ٹونے پر منتر پہ لگ جاتا ہے اور دین اور مذہب کی شکل یہی سمجھتا ہے جو اس کو بتایا جاتا ہے اور وہ اسی کو ہی اختیار کر لیتا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو دین کا فہم بھی رکھتا ہے، دین کی سمجھ بھی رکھتا ہے، خود وہ عالم دین بھی ہوتے ہیں، مذہبی بھی ہوتے ہیں، لیکن دین اور مذہب کو اپنے مفادات کے لیے پھر استعمال بھی کرتے ہیں۔ یہ دو طبقے وہاں پر بھی موجود تھے۔ تو ہم انشاءاللہ اسی موضوع پہ دوبارہ کل بات کریں گے اور اگلی آیات کا ترجمہ اور اس کی تلاوت کرنے کا بھی انشاءاللہ ہم شرف حاصل کریں گے۔ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کے سوالات کے ساتھ۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ایک سوال ہے آب زمزم کے پینے کے بارے میں۔ پوچھا یہ گیا ہے کہ جی ہم عمرے پہ جا رہے ہیں تو یا یہ ہے کہ عمرے سے ہم آتے ہیں تو پانی اپنے ساتھ لاتے ہیں، تو اصل جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آب زمزم کیا کھڑے ہو کر پینا یہ کوئی لازم ہے، یا یہ کیا عمل ہے دین میں، شریعت میں، اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ اصل میں سوال یہ ہے۔ دیکھیے یہ مسئلہ ہماری فقہ کی کتابوں میں مختلف فی مسئلہ ہے، یعنی احناف تو اس بات کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں کہ آب زمزم کھڑے ہو کر پیا جائے، لیکن باقی جو لوگ ہیں علماء، ان کا خیال یہ ہے کہ، یا ان کی تحقیق یہ ہے، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے، آپ بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کھڑے ہو کر اس لیے پیا کہ جب آپ کنویں پر گئے تو وہاں پر چونکہ جیسے کیچڑ ہو جاتا ہے، پانی ہوتا ہے آس پاس، تو آپ پھر بیٹھے نہیں، کھڑے ہو کر آپ نے پی لیا۔ یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر موجود تھے، بعض لوگوں نے سمجھا کہ آپ کھڑے ہو کر پی رہے ہیں، حالانکہ آپ سواری پر تھے۔ بہرحال دونوں طرف سے دلائل ہیں، تو لیکن جہاں تک میری تحقیق آپ کہہ لیجئے، میں یہی سمجھتا ہوں کہ آب زمزم کو بیٹھ کر ہی پینا ہے جیسے ہم باقی پانی پیتے ہیں۔ تو اس کی کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے کہ جس بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ کھڑے ہو کر آب زمزم پینا چاہیے۔ تو احادیث، سیکھا احادیث سے اور صحیح احادیث سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور سوال جو پوچھا گیا وہ یہ ہے کہ جدید انسان، یعنی آج کے دور کا جو انسان ہے، جدید انسان کی فلاح کامیابی مادی پیمانوں پر ہے، یعنی ہمارے ہاں جو مادی کامیابی ہے، میٹیریلزم جس کو کہا جاتا ہے، یہ ایک ہمارا پیمانہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے۔ جب قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو یہ قرآن یقین بالآخرت کو کامیابی قرار دیتا ہے۔ اس تضاد کو کیسے حل کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے؟ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید میں سورۃ آل عمران جہاں موت کا ذکر ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تمہیں پورا اجر دیا جائے گا، اور کامیاب کون ہے کہ جسے آگ سے دور کر دیا گیا
اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو فرمایا کہ وہ کامیاب ہے۔ تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ قرآن کا جو کامیابی کا تصور ہے، فوز و فلاح کا تصور ہے، وہ بالکل مختلف ہے۔ یہ عہد حاضر کا یہ سب سے بڑا ایک فکری تضاد آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی جدید انسان کامیابی کو دولت، شہرت، عہدے، آسائش اور طاقت سے ناپتا ہے، جبکہ قرآن کامیابی کو یقین، عمل صالح، تقوی اور آخرت میں نجات اس سے وابستہ کرتا ہے۔ تو تضاد کو ختم کیسے کرنا ہو، تو اس پہ ذرا ہم بات کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیسے ختم کیا جائے۔ تو دنیا کی کامیابی یہ کیا ہے؟ یہ مقصد نہیں، وسیلہ ہے۔ یعنی اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ آپ دنیا میں ترقی کریں، آگے بڑھیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ ایک وسیلہ ہے، مقصد نہیں۔ یعنی اگر آپ دنیا میں خوشحال ہیں تو آپ اپنی دولت کو خرچ کریں گے، آپ اس دولت کے ذریعے سے تعلیمی مراکز بنا سکتے ہیں، آپ غریبوں کے لیے کام کر سکتے ہیں، تو یہ دولت ایک وسیلہ بن جاتی ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کا جو خدا تک آپ کو لے کر جاتا ہے۔ آخرت کی کامیابی مقصد اور دنیا اس کی تیاری، یہ اور قرآن دنیا کو رد نہیں کرتا بلکہ مصرف کو درست کرتا ہے۔ اور یہاں پر جو قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، فرمایا کہ دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھول۔ تو لہٰذا دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں کمانا ہے، اور دنیا میں جو کمایا وہ اس کو مقصد کے حصول کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ جو دعا ہے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارا رب ہمیں دنیا میں حسن عطا کر۔ اب دنیا پہلے، پھر اس کے بعد آخرت، کیونکہ دنیا میں پہلے ہم آئے، پھر اس کے بعد ہماری آخرت ہے۔ تو ایمان بالآخرت کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، آخرت پر ایمان، یہ در حقیقت آپ کی دنیا کی زندگی کو بامقصد بنا دیتا ہے۔ یہ ایمان یعنی بامقصد اس طریقے سے کہ آپ یہاں پہ جو کر رہے ہیں، مثلا اگر آپ نعوذ باللہ کوئی آخرت کو نہیں مانتا، وہ تو یہ خیال کرے گا بس ٹھیک ہے، مجھے اگر یہاں پر اچھے کام کرنے ہیں تو مجھے کون سا اس کا کوئی نتیجہ ملنا ہے، اور برے کام کرنے تو کون سی سزا ملنی ہے۔ تو یہ بالکل اس سے ایک علیحدہ نفسیات تیار ہو جاتی ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی، اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کی یہ نفسیات تیار ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہاں پر جو بھی کریں گے اس کا ہمیں آخرت میں جواب دینا ہوگا، یعنی ہم سے سوال ہوگا، جواب دہی ہوگی، یا ہمیں اس پر انعام دیا جائے گا۔ تو لہٰذا اس عقیدے سے جو انسان کے پاس طاقت ہے نا، یہ طاقت کو عدل، رحمت بنا دیتا ہے، اور یعنی عدل کو، دولت کو رحمت بنا دیتا ہے، اور جو نفاق ہے اور جو علم ہے اسے انسان کے لیے ایسے بنا دیتا ہے کہ خود بھی انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسروں کو بھی انسان فائدہ دیتا ہے، اور آخرت میں خدا سے پھر اس پر اجر لیتا ہے۔ تو لہٰذا جو ایمان بالآخرت ہے، یقین بالآخرت ہے، یہ در حقیقت انسان کی دنیا کی جو زندگی ہے اس کو بامقصد بناتے ہیں۔ تو لہٰذا جو عملی حل ہمارے سامنے آتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ فکری سطح، یعنی کامیابی کے معنی کی اصلاح ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہو کہ کامیابی کیا ہے، ایک دنیوی کامیابی اور کوئی اخروی کامیابی۔ دنیوی کامیابی آخرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو ہم اسی سوال پہ مزید کچھ بات کرتے ہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ وقفے سے پہلے بات ہم یہاں پہ چھوڑ کر گئے تھے کہ اس تضاد کا یا فکری تضاد کا حل کیا ہے۔ ایک تو بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ کامیابی کا جو معنی ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے، یعنی ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دنیا کی کامیابی کامیابی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ سائنٹسٹ بن جاتے ہیں، آپ پروفیسر بن جاتے ہیں، آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، بالکل کامیابی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن
آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیے کہ یہ آپ کی اخروی زندگی کے لیے ایک وسیلہ بن جائے. آپ انسانیت کی خدمت کریں، مخلوق خدا کی خدمت کریں، آپ دین کی خدمت کریں، آپ اچھے راستے پر چلیں، مثبت اور تعمیری کام کریں، تو یہی سب کچھ آپ نے جو یہاں پر کمایا یہ آپ کے لیے آخرت میں مفید ہو جائے گا، فائدہ مند ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ اخلاقی سطح پر یہ جو میں کا لفظ ہے اس کی جگہ ہم کا لفظ استعمال ہمیں کرنا چاہیے. یعنی میں یہ یا میں وہ، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو ایسا نہیں ہوتا. آپ کہیں پر بھی ہوں تو ہم ہوتے ہیں، میں نہیں ہوتے. تو یہ بھی ایک جسے اخلاقی سطح کہتے ہیں اس پر بھی ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اپنی ذات سے کبھی باہر نہیں نکلتے. وہ ہمارے بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، وہ کوئی رہنما ہوں، سیاستدان ہوں، مذہبی لوگ ہوں، ہم یہ لفظ بولنے کی ہمیں عادت نہیں ہے. میں کا لفظ ہم بہت زیادہ، یعنی ہم خود اپنے نام پہ ایک شخص جو ان سے ہے وہ کریڈٹ لیتا ہے، سب کو کریڈٹ نہیں دیتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو عبادت ہے اس کو زندگی کا مرکز ہمیں خیال کرنا چاہیے، اس کو رسومات کے طور پر نہیں لینا چاہیے. یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، تو یہ زندگی کا کیا ہے؟ یہ مرکز ہے، یہ ایک نقطہ ہے، اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. ایک رسم اور رواج کے طور پر ان چیزوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. یعنی کچھ تو اصلاح کے لیے ہمیں اپنی فکری طور پر جو ہمارے بنائے ہوئے سانچے ہیں ان کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. اخلاقی سطح پہ کہ جہاں ہم بہت گراوٹ کا شکار ہو گئے اس پر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. اور 30 نمبر پر ہمیں اس حوالے سے، روحانی حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پر بھی ہمیں جائزہ لینا چاہیے. تو پھر یہ جو جدید انسان کا جو فلاح اور کامیابی کا جو نقطہ نظر ہے وہ تبدیل ہوگا اور وہ مطلب پرستی سے باہر انسان پھر آئے گا. اس کے بعد ایک سادہ سا ایک فقہی سوال ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اپنی انگلیوں کو چٹکھاتے رہتے ہیں، یعنی کڑاکے جس کو ہم کہتے ہیں وہ انگلیوں کے نکالتے رہتے ہیں. اب یہ جو اس کے بارے میں پوچھا گیا بھئی اس سے کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ کیا ہے عمل؟ دیکھیے ایک غیر ضروری یہ عمل ہے، یہ غیر ضروری فعل ہے کہ جو آپ نماز کے دوران کر رہے ہیں. یعنی آپ کی توجہ نماز پہ ہونی چاہیے، اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اور جہاں سجدے کی جگہ ہے وہاں پر آپ کی نظر ہونی چاہیے. تو گویا کہ جب آپ اپنی انگلیوں کو چٹکھا رہے ہیں تو نماز سے آپ کی توجہ تقسیم ہو گئی، ہٹ گئی آپ کی توجہ، یا آپ توجہ نہیں دے رہے تو آپ اس شغل میں اپنے آپ کو آپ نے لگا لیا. تو اس لیے علماء کرام نے اس کو مکروہ کہا، یعنی یہ ایک ناپسندیدہ فعل ہے اور اس سے پرہیز کی جانی چاہیے. آخری سوال ہے، ممکن ہے کہ ہماری بات یہاں مکمل ہو یا نہ ہو، لیکن میں پھر بھی آئندہ پروگراموں میں بھی اس سوال پر بات کرتا رہوں گا. یہ بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جدید فتنے جو ہیں، دجالیت، اس پر ہم نے ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ دجالیت یعنی جھوٹ، فریب، دھوکہ، سب کچھ آنکھوں کا دھوکہ ہے جو دکھایا جا رہا ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے اس میں. یہ ہے جیسے فحاشی معاشرے میں عام ہوتی ہے. تو یہ جو فتنے ہیں اس طرح کے، تو ان کے مقابلے کے لیے کیا فکری اور تربیتی نظام بنانا چاہیے جو ہمیں جس کی ضرورت ہے. تو مقابلے کی جگہ اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں کہ ہم اپنی شخصیت کو ہی اس طریقے سے ڈیولپ کریں، اپنی تعمیر ہم اس انداز سے کریں کہ خود بخود جو فتنے ہوں وہ ہماری ذات پر اثر انداز ہی نہ ہوں. تو یہ جو ہم جب مقابلے کا لفظ بولتے ہیں نا تو پھر وہ ایک دوسرا معنی اور مفہوم اس کا نکل آتا ہے، رد عمل والا. یعنی آپ اپنے آپ کو جینون ایسا بنا لیں کہ آپ 100 فتنے ہوں تو آپ کو پرواہ نہ ہو اس سے. تو یہ ایک سوال ہے. 2 باتیں اسلام بیان کرتا ہے، ایک تو علم ہے اور ایک تربیت ہے. آپ دیکھیں گے کہ فتنوں میں جو لوگ پھنس جاتے ہیں یا گمراہ ہو جاتے ہیں، تو وہ جو فتنوں میں پھنس جاتے ہیں وہ در حقیقت علم نہ ہونے کی وجہ سے پھنستے ہیں. اور دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ وہ تربیت کی کمی ہے.
اب یہ دیکھیے کہ عقل، وحی اور فطرت، اس میں توازن، فکری نظام پہ میں بات کر رہا ہوں، اس میں توازن لانا چاہیے، یعنی قرآنی فکر کی جو گہرائی ہے وہ ہم حاصل کریں، یعنی قرآن کے فکری پیغام سے اپنے آپ کو ہم جوڑیں، اور وحی اور عقل اس کو بھی ہم پیش نظر رکھیں، یعنی جدید سائنسی جو فکری مباحث ہیں ان کو وحی کی روشنی میں ہم سمجھیں، دیکھیں، اور اسلامی جو فلسفہ انسان ہے، انسان کے بارے میں، یعنی انسان صرف مادی نہیں، روحانی اخلاقی وجود بھی رکھتا ہے، اس کو بھی اپنے پیش نظر رکھیں۔ اور پھر یہ کہ علمی مکالمہ اور تنقیدی سوچ، کریٹیکل تھنکنگ، یہ اس کی تربیت ہم اپنے معاشرے میں دیں۔ اگر تربیتی نظام کی ہم بات کریں تو پھر عبادات کی روح کے ساتھ تربیت اس کی ضرورت ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب کچھ ہے، یہ رسمی فریضہ نہیں ہے، یہ ہماری روح کو بیدار کرتے ہیں یہ عبادات۔ روحانی اور اخلاقی تربیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے، یعنی رحم ہے، عدل ہے، حلم ہے، حیا اور صدق ہے۔ اور معاشرتی خدمت، یہ بھی تربیتی نظام کا حصہ ہونی چاہیے، یعنی صرف عبادات پر زور نہ ہو بلکہ معاشرے کی خدمت، یہ بھی اس کا شعور ہمیں دیا جانا چاہیے۔ اور پھر رابطے کا ایک نظام ہو، مسجد ہے، مدرسہ ہے، گھر ہے، ان کا ایک ربط ہو کہ جو انسان گھر سے تربیت لے رہا ہے پھر وہ مسجد میں جا رہا ہے، وہاں سے بھی اس کی تربیت کا انتظام ہو رہا ہے، پھر وہ اپنے اسکول، تعلیمی ادارے میں جاتا ہے، وہاں بھی اس کی تربیت کا انتظام ہوتا ہے۔ تو یہ یعنی فکری اور تربیتی نظام جو میں نے آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھے ہیں، ان بنیادوں پر ایک ایسا تشکیل دیا جا سکتا ہے کہ جس سے ہم جدید فتنے ہیں ان سے ہم خود کو بھی بچا سکتے ہیں اور اپنی نسلوں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، انہی الفاظ کے ساتھ آج کے پروگرام سے میں اجازت چاہوں گا، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔